बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस वक्त पाकिस्तान में मौसमी एतबार से भी भौचाल है और सियासी एतबार से भी। केपी पर नज़र डालें, गिलगित बल्तिस्तान और कान और कश्मीर पर नज़र डालें तो वहाँ पर बारिशों ने तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, हज़ारों बेघर, और इस वक्त भी बारिशों का ये सिलसिला जारी है। और अगर सियासी महाज पर देखें तो वहाँ पर सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स ने एक आग लगा दी है। इमरान खान साहब पर दबाव कि वो माफ़ी मांगें, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। 3 कॉलम उन्होंने लिखे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आपकी सियासत में एंट्री हो सकती है। कुछ बात समझ में नहीं आई। समझने के लिए और इसी मौजू पर बात करने के लिए शाहिद खटक साहब के साथ हैं, KPK से नौजवान लेजिस्लेटर हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये दबाव है, मैं जो KPK में जो तबाहकारी है उस पर मैं आता हूँ बाद में आपसे, लेकिन ये जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म हुआ है, एक दबाव लग रहा है खान साहब पर अब तो ओपनली पब्लिकली अखबारात में कॉलम्स के ज़रिए कि वो माफ़ी मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ कि आप नेशनल मीडिया पे वापस आ गए। अल्लाह करे कि ये आपका प्रोबेशन पीरियड ना हो और आप ये प्रोग्राम चलता रहे और हम इसी तरह आपके सामने बैठे रहें। थैंक यू। और कॉलम के हवाले से तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने कॉलम लिखा है उसकी आप खुद की क्रेडिबिलिटी तो देख लें कि वो कितना क्रेडिबल है। अगर आप 7 अप्रैल को जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में जब वो बैठा था तो आप उसकी प्रोडक्शंस देख लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसकी सेल्फ क्रेडिबिलिटी क्या थी। 7 अप्रैल को फरमा रहे थे कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9 फरवरी को शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा और बिलावल भुट्टो जो है वो अपोजिशन लीडर होगा और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो नून लीग लेगी। तो फिर जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि उनके साथ पाकिस्तानी कौम ने क्या किया। तो मैं इतना सीरियस तो नहीं लेता इसकी कॉलम को। और रही बात माफ़ी की, देखिए माफ़ी गलती की होती है। जब आप एक चीज़ को एडमिट करते हैं कि जी मैंने कोई गलती की है, देखिए माफ़ी मांगना कोई गलत बात तो नहीं है। देखिए माफ़ी भी तो ज़र्फ़ वाला इंसान ही मांगता है। अगर मैंने कोई गलती की है और मैं आपके सामने बैठ के जी गलती का एतराफ़ कर लूँ कि जी मुझसे गलती हुई है और आप मुझे माफ़ कर दें। अगर ये माफ़ी 9 मई के हवाले से है या 9 मई के हवाले से ही डिमांड है तो 9 मई के हवाले से तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर उसमें तहरीक इंसाफ, इमरान खान समेत कोई भी मुलव्विस पाया गया, हालांकि वीडियोस मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड, यास्मीन राशिद जो है वो लोगों को मना कर रही है मुख्तलिफ जगह पे। मैं खुद प्रोटेस्ट में था, मैंने खुद लोगों को मना किया कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो पुरअमन जद्दोजहद थी, हमेशा से उन्होंने हमें दर्ज दिया है। हमें कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आप जाके तोड़ फोड़ करें या आप अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। हमने 126 दिन का धरना दिया, एक भी गमला नहीं टूटा। हम तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड साज जलसे किए, हमने कभी भी उसमें गमले तक नहीं तोड़े। हम तो वो जमात है कि अगर मीनार पाकिस्तान में गंद गिर गया हो तो हमने बैसियत जमात उसको साफ किया था। तो हमारी तो ये मिसाल है। तो अगर जुडिशल कमीशन बनता, जुडिशली इसकी फ्री एंड फेयर ट्रायल करती और तमाम हकाइक कौम के सामने आती, अगर उसके बाद किसी भी लेवल पे हम मुलव्विस होते तो आप माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार भी थे, हम मांग भी लेते। बिल्कुल। एक बड़ा एक सवाल इस वक्त साथ ही एक ख़बर ये भी छपवाई गई कि PTI के जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनकी अक्सरियत वो ये कह रही है कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कुछ है ऐसा मामला? मुज़ाकरात के हवाले से तो इमरान खान साहब जब गिरफ्तार नहीं हुए 5 अगस्त से पहले भी अगर आप उनकी वीडियो पैगामात देख ले, हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम बातचीत के ऊपर यकीन करने वाले जमात हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपने बातचीत का ही सहारा लेना है, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं वो आपको इस काबिल तो समझे कि हाँ हम इनसे बात करते हैं। देखिए हमारे ऊपर एलिगेशन था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत के साथ नहीं करते। फिर जब कमेटी बनी, हम हुकूमत के साथ बैठे तो हुकूमत की औकात ये थी कि हमारी एक मुलाकात नहीं करा पा रहे थे अडियाला जेल के अंदर अपने लीडर से। देखिए इमरान खान साहब हमारी पार्टी के सरबराह है, हमारा लीडर है। अगर मैं आपके साथ कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ, टेबल टॉक कर रहा हूँ, तो जाके मैंने तो अप्रूवल लेनी है कि इन चीज़ों के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपके जो मुल्क के हालात हैं तो मुल्क के हालात को बेहतरी के लिए बातचीत के दरवाजे किसी को भी बंद करने नहीं चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ
یا کمزور پڑ گئی ہے یا باعث مجبوری ہم بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں ہم پچھلے 2-2.5 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں یہ چیزیں, 2-2.5 بلکہ 3 سال اب تقریباً ہو چکے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ہمارے ساتھ جو ظلم, جو جبر, جو چادر اور چاردیواریاں کی عزت پامال کی گئی, جو ہمارے خواتین ورکر کے ساتھ کیا گیا, جو ہمارے رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا, جو جس جبری طریقے سے ہمارے پارٹی سے لوگوں کو الگ کیا گیا, جس طریقے سے ہمیں ٹارچر کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے فیملیز کو ٹارچر کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے کاروبار تباہ ہوئے, جس طریقے سے تحریک انصاف کو دیوال میں چندہ, اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود بھی تحریک انصاف ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستانی قوم آج بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں تحریک سمیع بھائی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, تحریک سٹریٹ لائن میں نہیں چلتی, کبھی اپ ہوتا ہے, کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی آپ نیچے آتے ہیں. لیکن شاید ایک بات تو ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو احتجاج ہوا وہ تھوڑا اس کا جو انجام تھا, اگر کلمینیشن اس کی بہتر ہوتی تو شاید آج تحریک انصاف ایک پوزیشن آف اسٹرینگتھ پر ہوتی اور یہ حکومت مجبور ہو جاتی ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ عمران خان کی رہائی اس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. دیکھیں سمیع بھائی 9 مئی کے بعد جن حالات کا ہم نے سامنا کیا, ایک جماعت جس کے کارکنان کو جمع ہونے نہیں دیتے, اگر ہم پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں تو رات کو کسی کو 3 پیو میں اٹھا دو, کسی کے اوپر FIR کر دو, کارکنان کے گھروں کے اوپر چاپے. اس کے باوجود, ان تمام مشکلات کے باوجود ہم 2 دفعہ ڈی چوک پہنچے, 2 دفعہ ہم ڈی چوک پہنچے. وہ جماعت جو اس قابل نہیں چھوڑی تھی انہوں نے کہ وہ کسی چوک پہ جمع ہو کے پروٹیسٹ کرے, اس کے بعد ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم ڈی چوک تک پہنچے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں ٹیئر گیسنگ, ربڑ کی گولیاں, اس کی تو ہمیں عادت پڑ گئی تھی, روٹین بن گئی تھی ہماری لیے. لیکن اسٹریٹ فائرنگ, اور فائرنگ بھی سنائپرز کے ذریعے, سنائپرز کے ذریعے. ہم وہ سنائپر تو ان کے لیے رکھے ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جو دہشت گرد ہوتے ہیں. ہم تو پولیٹیکل جماعت تھے, ہم کوئی گوریلا فوج تو نہیں تھے, لیکن ہمارے اوپر اسٹریٹ فائر مارے گئے, ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا. اب آپ وے فارورڈ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری کوشش یہی کہ ہم ری آرگنائز کری چیزوں کو. ہم نے 5 اگست کو, آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کو جس طریقے سے دوبارہ پاکستانی قوم نکلی سڑکوں کے اوپر, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, اور اس دفعہ جو سب سے ٹاپ پہ رہی ہماری اس پروٹیسٹ میں سندھ جو تھی وہ لیڈنگ پہ تھا, اسی طرح بلوچستان, خیبر پختونخوا اور پنجاب. تو پھر 14 اگست کو عمران خان صاحب نے دوبارہ کال دی, آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر پنجاب لیڈنگ میں تھا. پنجاب بڑے زبردست طریقے سے نکلا, گو کہ پابندی انہوں نے لگائی تھی, تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا اس ملک میں جرم بن چکا ہے, قائد اعظم کی تصویر لانا اس ملک میں جرم بن چکا ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم نکلی, اور دوبارہ سے ہم اپنے صفحے جو ہیں وہ بھی درست کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پہ ہمیشہ پاکستانی قوم نکلی ہے. تو جب ان کو لگے گا کہ خان ایک دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب سے پوچھ کر سب کچھ کریں گے, لیکن لیڈر اندر ہے, اس تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے, تو پوچھنے کا تو پروسیس ہو نہیں سکتا. تو ایک اسٹریٹجی جو آپ نے بنانی تھی باہر جو پارٹی ہے, اس میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ناکامی ہے؟ دیکھیں کمزوریاں تو ہیں, کہیں نہ کہیں پہ ہماری کمزوریاں ضرور ہے. جو ہماری لیڈرشپ ہے, اور دلیرانہ فیصلے لینے ہوتے ہیں جب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہو کہ جتنا آپ بیک فٹ پہ جائیں گے اتنا آپ کے اوپر وہ سوار ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ 8 فروری کے بعد جب ہم قومی اسمبلی میں گئے تو آپ وہ حالات دیکھیں اور آج دیکھیں. میں خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب 8 فروری کے بعد جب ہم قومی اسمبلی گئے, ہم پنجابی اسمبلی گئے, خیبر پختونخوا, جدھر ہمارے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی گئے, تو ہم نے بڑا زبردست مومنٹم بنا لیا تھا قومی اسمبلی کے اندر بھی, باہر بھی, روڈوں کے اوپر بھی. لیکن اس کے بعد جب یہ ہمارے اوپر گولیاں چلی 26 نومبر کے بعد, اس پارٹی کے اندر ایک سزا اور جزا جو تھی وہ ہونی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے ہماری کچھ کمزوریاں ضرور ہے, اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو ہم سے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب خان کال دیتا ہے تو ادھر پھر اختلافات اور ان چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی. جب آپ کا لیڈر ہمیں بول دے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں ہمیں لڑائی جھگڑوں کا بھی بڑا شوق ہے, ہم آپس میں بڑے زیادہ لڑتے رہتے ہیں, لیکن جب خان کال دیتا ہے تو پھر ادھر آپ کو یونٹی نظر آتی ہے. اچھا اب ذرا جو اس وقت تباہی ہوئی ہے کے پی کے کی اس پہ آ جاتے ہیں. بہت شدید طوفان, ظاہر ہے نیچر کے سامنے نہیں لڑ سکتا, لیکن وہ جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہوتی ہے, بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان تھا, لیکن یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ بہت زیادہ کوئی اچھا سسٹم نہیں تھا فوری طور پر لوگوں کے پاس پہنچنے کا, یا کم از کم
جو ایک الارم ہوتا ہے، لوگوں کو وارننگ کا جو سسٹم ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیز نہیں نظر آئی. سمی بھائی میں کل جا رہا تھا خود بنیر، تو میں سوات سے واپس آ گیا جب ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک پوسٹ لگائی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وی آئی پیز نہ آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریسکیو کے اوپر زیادہ فوکس رہیں. جب مہمان آتے ہیں تو ہماری توجہ اس سائڈ ہوتی ہے، تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن ادھر جو بھی جتنے منسٹر تھے، جتنے ایم پی ایس تھے یا ایم این ایس تھے جو ادھر گئے خیبر پختونخوا کے، تو میں راستے میں چونکہ انہی کے ساتھ تھا، تو بقول ان کے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسپیشلی بنیر میں جو گاؤں کے اوپر جو پتھر اور جو ملبہ گرا ہے تو اس کو ہیومنلی آسانی سے ہٹانا بڑا ناممکن ہے اس وقت. اور رہی بات ریسکیو کی، دیکھیں ریسکیو جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ اگر اس کے لیے مینٹلی بھی تیار نہ ہو، ریسورسز بھی آپ کے پاس کم ہو، تو کہیں نہ کہیں پہ کمزوریاں ضرور ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ ہے، اس کے جو ادارے ہیں ان کو تو تیار رہنا چاہیے. بہت ہی زبردست ریسکیو آپریشن ہوا بنیر میں، آپ کو کوئی بھی یہ گلہ کرتے نظر نہیں آئے گا. ایون آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو وہاں سے نکالے جتنا ہیومنلی پاسبل تھا بحیثیت انسان. وہاں پہ 100% ایفرٹس کی گئی. دیکھیں ابھی پنجاب میں جو آیا آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ برسٹ نہیں تھا کہ یکدم سے پانی آ جائے، تو یہ تو برسٹ تھا، کلاؤڈ برسٹ تھا، ڈائریکٹلی ودن 10 سیکنڈ یہ پانی آیا ہے. تو ودن 10 سیکنڈ اتنا بڑا پانی آتا ہے جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پانی پہنچنے والا ہے اور وہ پہنچ گیا. باقی آپ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے جتنا بہترین طریقے سے ریسکیو آپریشن کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور مزید بھی اس میں دیکھیں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. وفاق نے امداد کیا لیول ہے ان کا ابھی تو اگر میں کہوں تو وہاں پہ فوج بھی پہنچ چکی ہوئی ہے، ریسکیو کی ٹیمیں ان کی بھی آئی ہوئی ہیں، وہ اپنے لیول پہ کر رہی ہے. دیکھیں ابھی ضروری ہے کہ فنڈز مل رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ فنڈز نہیں دے رہے. ابھی تک تو وفاق نے 1 روپے جاری نہیں کیا، ناٹ اے سنگل. وجہ اتنا زیادہ دیکھیں ابھی اگر خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں این ڈی اے میں وہ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بغیر پوچھے، بغیر کسی احسان کے. دیکھیں وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. آپ ابھی ہم سے صبح خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے پوچھ کے کام کریں گے؟ آپ خود جاتے وہاں پہ کام کرتے. دیکھیں جب نیشنل ڈیزاسٹر آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، آپ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں، کچھ سورسز مجھے یہ بتا رہے تھے کہ نون لیگ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو ان کے وفاقراء ہیں وہ آئیں گے، وہ امداد دیں گے اور اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ بھی وہ بنائیں گے. کوئی آپ اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں میں تو جب پنجاب میں فلڈ آیا تھا، میں ادھر ہی آپ کے ایک ٹی وی شو میں بیٹھا تھا، مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی پنجاب میں جو فلڈ آیا، میں نے کہا جی دیکھیں نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں کا ہے. ہوتی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن جب اتنا پانی آ جائے ہیومنلی پاسبل نہیں اس کو روکنے کے لیے. تو اگر ہماری حکومت نے، حالانکہ جب سوات میں 3 وہ فیملی جن کو پانی بہا کے لے گئی تھی، اس ایشو کے اوپر میڈیا نے کتنا شور مچایا، کس طریقے سے اس کو لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، مس لیڈ کیا گیا، اس ایشو کو ایک نیشنل لیول کا ایشو بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا گیا جیسے اس میں وہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہو. لیکن اب جب بنیر والا ایشو ہے، دیکھیں میڈیا اس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو اجاگر نہیں کر رہا، نہ فوکس ہے، نہ مرکزی حکومت کے اوپر وہ کوئی پریشر ڈیولپ کر رہا ہے کہ جی ادھر جائیں، اب ریسکیو آپریشن میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا ساتھ دیں. دیکھیں یہ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. سیاست تو عام حالات میں ہم کر لیں گے، اور ایک بنیر سیاست کے لیے رہ گیا ہے، پورا خیبر پختونخوا ہے. جب سیاست کا وقت آئے گا تو کریں سیاست. اور آخری بات، مجھے سمی بھائی ایک لیڈر تھا جس کا نام عمران خان تھا، جو سب سے زیادہ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ ایفرٹس تھی پاکستان کی تاریخ میں، وہ عمران خان صاحب کی تھی. دیکھیں جب ہم نے 1 بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا 2013 میں، ہم نے اس کی بنیاد ڈالی، تو اس پروجیکٹ کا اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا میڈیا ٹرائل کیا گیا. اگر میڈیا اس وقت اس کی نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ کے پازیٹیو چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آتی، حالانکہ WWF جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جو ایویلویشن کرتا ہے ان چیزوں کی، اس نے کہا کہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ یہ پروجیکٹ بلین ٹری کا چل رہا ہے. اگر ان درختوں کو ہم انکریج کرتے، اس سے کاپی کر کے پنجاب آج یہ ڈیزاسٹر نہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خٹک آپ کا. تھینک یو جی. ناظرین آپ نے سنی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فوری طور پر وفاق کو فنڈز بھی ریلیز کرنا چاہیے، اور تمام وفاقی ہیلپ ہے بغیر کے پی کے گورنمنٹ کے ریکویسٹ کے وہ وہاں پر پہنچنا چاہیے تھی. باقی شاہد خٹک صاحب کا آپ نے گفتگو سن لی.
کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں عمران خان ان کی